ایک سوشل میڈیا پر ایک کیس جو ہے بڑا وائرل تھا، عامر لیاقت اور دانیہ ملک، تو اس کے گھر پر یہ بھی گئے تھے، ہم بھی گئے تھے. ہم نے ایک تصویر کا رخ دیکھا، دوسری تصویر کا رخ یہ دیکھ کر آئی. ان سے جانتے ہیں کہ یہ وہاں پر گئی، ان کے ساتھ ہوا کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کرم لگا. آپ بھی پہنچ گئی لودھڑا؟ بس میں تو گئی تھی، میں نے کہا جا کے دیکھ کے آئے کہ احمد لیاقت اتنی بڑی پرسنالٹی. تو سنا کہ بہت برا سا گاؤں جہاں پہ جا کے انہوں نے شادی کی. تو میں بیسیکلی یہی دیکھنے گئی تھی. تو میرے ادھر ایک بھائی ہیں عبداللہ بھائی، انہوں نے کسی کے تھرو ان سے بات کری تھی. تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ کل آپ 10 سے 11 کے درمیان آ جائیے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے 10 سے 11 کے درمیان ہے. تو میں صبح 5 بجے والی بس پکڑوں گی اور چلے جاؤں گی. آپ کو پتا لاہور سے 6 گھنٹے کا سفر ہے اور میں چلے گی وہاں پہ. تو جب میں پہنچی وہاں پہ، انہوں نے 10 سے 11 کا ٹائم دیا تھا. میں 10:30 ان کے دروازے پہ تھی اور وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا تو تالا پڑا ہوا تھا، گھر بند تھا. پھر میں نے وائس میسج کیا کہ میں آپ کے گھر کے باہر ہوں اور ایک ساتھ ہی تھوڑی سے فاصلے پہ چارپائی ہے، گرمی بہت ہے، میں اس پہ بیٹھی ہوئی ہوں، تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کہاں پہ ہیں. تو انہوں نے پھر 40 منٹ کے بعد میرا وائس میسج سن کے مجھے کال کہ آپ کہاں پہ ہیں. تو میں نے بتایا کہ میں اس طرح ایک چارپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ کون سی چارپائی؟ میں نے کہا آپ کے گھر کے باہر ایک ٹرین کی پٹری ہے، اس کے ساتھ ایک چارپائی سے تھوڑا سا دور آپ کا گھر سامنے نظر آ رہا ہے، یہ گھر کا اڑیا، میں وہاں پہ ہوں، اگر کہتے ہیں تو کسی سے بات بھی کرا دیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی میں سو کے اٹھی ہوں اور میں بہاولپور ہوں. تو میں نے کہا بہاولپور یہاں سے آدھے پونے گھنٹے کا، میں وہاں پہ آ جاتی ہوں. تو اگر آپ نے ادھر آنا ہے یا مجھے ادھر بلانا مجھے بتا دیں. کہتے ہیں ابھی سو کے اٹھی ہوں، میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتی ہوں. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ میسج کیا. میری عادت نہیں بار بار کسی کو تنگ کرنا. تو وہ انہوں نے میرا میسج سن لیا اور اس کے بعد مجھے ریپلائی نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں نے میسج کیا کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں. میں لاہور سے اکیلی آئی ہوں اور یہ اجنبی علاقہ ہے میرے لیے، گاؤں ہے، یہاں سے مجھے واپس بھی جانا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں. میں بالکل اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. انہوں نے میرا میسج سن لیا، مجھے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان کو کالز کی ہیں تو یہ میری کالز آگے سے اٹینڈ نہیں کی. 3 دفعہ انہوں نے بزی کر دیا نمبر، پھر انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. پھر میرا آخری میسج تھا 3 بجے، 10:30 سے لے کر 3 بجے میرا لاسٹ میسج تھا کہ اگر آپ نے نہیں آنا تو ایٹ لیسٹ مجھے بتا دیتے، میں نے واپس بھی جانا تھا. پھر میں وہاں سے واپس نکل آئی اور پھر نیکسٹ ڈے جا کے میرے ایک ABHD TV والے ہیں، خدمت انسانیت کے چیئرمین ہیں وہ NGO کے. میں نے ان سے بات کی، انہوں کو بڑا غصہ آیا. پھر انہوں نے ان کی ماں کو میسج کیا کہ لوگ اتنے فضول ہیں آپ کے لیے جو آپ کی آواز بھی اٹھائیں اور آپ ان کو ٹائم دے گے تو ان کو ملے نا. تو اس دن ان کا اتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا کہ وہاں پہ روشن پاکستان والے بھائی ہیں، ایک روشن بھائی، ان کا چاچا روشن، وہ ان کے گھر کے باہر تھا. اس نے منتیں کی جس دن آپ لوگ گئے ہیں کہ مجھے انٹرویو دے دینے کا. چاچا روشن تو اتنے ہی رہنا ہے، ساڈا گرائی نہیں ہے، اسی دن شام نے انٹرویو دے دیں گے. وہ شام کو گیا، انہوں نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، انٹرویو دے کے میں صبح دوں گی. وہ صبح ہمارے ساتھ وہاں پہ 4 گھنٹے بیٹھا رہا، وہ گواہ ہے اس بات کا، وہ بھی میرے ساتھ 4 گھنٹے ادھر رہا. اس نے کہا مینوں اپنی کوئی فکر نہیں ہو سکتا، مینوں فکر ہے صرف عظما باجی دی. اینی دوروں چل کے اکیلی عورت ہے، تسی کچھ کرو، تہاڈی مہربانی. اس نے بڑا ادھر ادھر عدالت میں بھی فون کیا کہ یہ یہاں تو نہیں آئی ہے، یہ بہاولپور بیٹھی رہی. پھر مجھے ایک اور اینکر ہے، انہوں نے فون، میں نے ان کو کہا، انہوں نے مجھے 1 گھنٹے بعد جواب دیا، کہتے یہ مظفر گڑھ چلے گی. اور چاچا روشن وہاں پہ کھڑا ہے. ABHD TV والوں کو ان کی ماں جو ہے وہ میسج کر رہی، میں میسج ابھی آپ کو سنا بھی سکتی ہوں. اس کی ماں کا میسج کر کے کہہ رہی ہے معذرت، سوری کرنی، میرا تے میرے دیور دا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی تے اسی بہت بیمار ہاں اور ان کے گھر میں شادی چل رہی ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں ڈولٹ مکوڑا وغیرہ. باجی میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، اس کا بھائی باہر میرے پاس کھڑا اور مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہا اور وہاں پہ شادی چل رہی ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا وہ بیمار ہوں، میں چاہے ابھی میں آپ کو وائس میسج سنا سکتی ہوں. یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا. انہوں نے پھر ان کو بڑا ڈانٹا تو کہہ رہی ہیں اب 1 آدھے دن کے بعد آپ آ جائیں، اب تو ہم کبھی بھی نہ جائیں. اچھا عثمان آپ ہی ایک تصویر کا رخ ہم دیکھ کر آئے تھے جس پہ وائس میسیجز پہ کچھ لیک ہوئے تھے اور وہ دانیہ ریفیوز کر دیا کہ میری آواز ہے ہی نہیں، میں ہوں ہی نہیں. دوسری تصویر کا رخ آپ نے دیکھا کہ آپ کو موقع ملا محلے داروں سے، ارد گرد کے لوگوں سے بات کرنے کا، تو کیا بات چیت ہوئی؟ میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ انٹرویو دے دیں، تو انہوں نے مجھے، وہ ڈرتے ہیں لوگ، اس کی ماں نا بدماش ٹائپ کی عورت ہے جو سلمہ ہے. تو عورتوں نے کہا، وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہ بدماش عورت ہے،
ये लड़कियां सप्लाई करती है 20-25। दानिया की माँ। दानिया की माँ 20 से 25 हजार रुपए लेती है और लड़की को बेच देती है, ठीक है। और अपनी बेटी को भी इसने नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा आप ये बोलें, बल्कि वो चाचा रोशन ने तो ले भी लिया कई लोगों का इंटरव्यू। तो मुझे औरतें घबरा रही थी, कहती असी सामने नहीं आते कैमरे दसी नहीं बोलते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। फिर मैंने इसकी नानी नाना का दरवाजा पीट पीट के मार गई। उनको मैंने 5,000 रुपए भी भिजवाए थे, इसकी नानी को भी। किस बात पे? जब इसकी शादी हुई थी अहमद लियाकत की, तो मेरे वो अब्दुल्ला भाई डिसेबल गए थे इनके घर पूछने के लिए कि आपने बच्ची की शादी उनसे करवा दी। तो इसकी नानी का इंटरव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, देखिएगा आप। तो उसमें वो बड़ा रोए थे कि हमें कुछ पता नहीं, सलमा ने हमसे कुछ नहीं पूछा, हम यही चाहते हैं कि बच्ची खुश रहे, ठीक है। तो फिर वो बड़े गरीब है, इसकी नानी नाना। मैंने फिर 5,000 रुपया भिजवाया था। अच्छा, वो जिस घर में हम मौजूद थे वो घर उन्होंने बताया कि ये नाना ने घर दिया है? वो उनका अपना घर है, इसकी नानी का साथ ही घर है। मतलब कि वो घर नाना का नहीं है जो इन लोगों को दिया? वो कहती है तोहफे में हमें नाना ने दिया। नहीं नहीं, इनका अपना घर है। और ये इसका जो बाप है वो करोड़पति है, जो पहला बाप है। दानिया का जो असल बाप है वो भी उससे चंद कदम के फासले पे रहता है। रोड पे उसकी जमीनें करोड़ 2-2 करोड़ का एक किला जमीन का, एक एकड़ उसकी जमीन है। तो नानी को 5,000 मैंने भिजवाया था कि चले मेरी तरफ से, वो कह रहे थे बड़े गरीब। मैंने कहा मेरी तरफ से 5,000 दे दीजिएगा। तो नानी मुझे बड़ी दुआएं दे रही थी। उस दिन मैंने इतना आवाजें दी, नानी मैं उज़मा लाहौर से जिसने आपको पैसे भिजवाए थे दरवाजा खोले, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उनका भी दरवाजा मैंने 15 मिनट भिजाया। फिर साथ उनके कोई रिश्तेदारों का घर था, तो उसके अपने बेटे को भेजा कि आप ही रिक्वेस्ट करें कि शायद खोल दे। तो नानी ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। तो लोग इसके बारे में, ये एक धंधे वाली औरत है, इसकी माँ और ये भी, इसीलिए ये उस खिलाड़ी को मिली है। तो दोनों खिलाड़ी आपस में मिलकर टकराए हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या निकलता है। पैसे के लिए गई थी, वहां से पैसा इन्होंने लिया भी है। ये जो गेट इनके घर के बाहर लगा और पेंट हुआ है एसी, ये अब लगा है कुछ दिन पहले। जिस दिन शादी हुई थी घर इस तरह का नहीं था, उस दिन बहुत बुरा घर था। तो ये सारे पैसे उसी ने लगाए हैं। ये इसने 1,00,000-1.5 लाख पकड़ के गेट नहीं लगाया, अहमद लियाकत ने पैसे दिए। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं कि घर की हालत बड़ी नाजुक थी पहले, ठीक है, तो ये 25-30 हजार रुपया डेली का भी लेती है, तो कहाँ जाता होगा? पता नहीं। देखे आप घर, उसका किचन कितना अच्छा बना हुआ। गांव में इस तरह के किचन मोस्टली नहीं देखे आपने। गांव में तो चूल्हा होता है, बाहर लकड़ियां जला के लोग उसके ऊपर पकते हैं। एसी लगा हुआ, इतना बड़ा गेट लगा हुआ, पेंट अच्छा हुआ, खुला एक घर है। तो मुझे नहीं पता क्या करती हैं ये पैसों का। और ये ड्रग वगैरह जो लोधना से नशा वगैरह भेजा जाता है, लाया जाता है, ये सारा काम यही करती है। अपने पहले हस्बैंड के साथ ये 17 साल रही है, ठीक है। उसके हस्बैंड ने बताया। उसके बाद ये पीर के तेजड़ियां जो मुजफ्फरगढ़ में आज इनका जो हस्बैंड है ना, इसने शादी करवाई इसने शादी करवाई है दानिया की।